سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ہستی ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور زمینیں بھی اسی کی طرح، یتنزل الامر بینہن، وہی اتارتا ہے امر کو ان کے درمیان، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم اس بات کو جان لو اللہ ہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یقیناً اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے۔ سورۃ طلاق کی آخری آیت ہے۔ اس سے پہلے اس سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے بہت سارے آئلی اور معاشرتی قوانین اور ضابطوں کو بیان فرمایا۔ طلاق اور عدت کے متعلق، گھر میں خاتون کے خرچہ اور نفقہ سکنا کے متعلق، دودھ پلانے والے کی اجرت کے متعلق بہت سارے احکامات کا ذکر ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں جو آخری آیت ہے، اللہ پاک نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ وہ اللہ پاک یہ بات بتا رہے ہیں کہ پوری کائنات، آسمان و زمین سب کس نے پیدا کی؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو جس اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، حکم بھی اسی اللہ کا چلے گا۔ پھر ہی اس زمین کو، اس کائنات کو سکون مل سکتا ہے اور یہ عین فطرت کے مطابق چل سکتی ہے۔ اگر اس زمین و آسمان کو بنانے والا تو اللہ پاک ہو اور نظام کسی اور کا چلے، قوانین کسی اور کے مانے جائیں، معاشرتی اور آئلی مسائل میں انسان اپنی مرضیاں کرے، تو پھر زمین و آسمان کا نظام درست طریقے سے چل نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت اور خالق ہونا یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو مشرکین بھی تسلیم کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ذکر ہے، وَمَا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب بھی یہی ہوگا کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ چند ایک دہریے اور کمیونسٹ اور بالکل لامذہب لوگوں کے سوا پوری کائنات کی مذاہب، مسالک، انسانیت آج بھی اس بات میں یقین رکھتی ہے کہ کائنات کا خالق صرف اللہ ہے۔
آسمان و زمینوں کا خالق صرف اللہ ہے۔ خالق جب انسان اس کو مانتے ہیں تو اگلا درجہ یہ ہے کہ عبادت کس کی ہو۔ اسلام کہتا ہے جس نے پیدا کیا ہے عبادت بھی صرف اسی کی ہو، نظام بھی صرف اسی کا چلے گا۔ آج دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے فساد اور دنیا ایک جہنم کدہ جو بنی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، نظام انسان اپنا چلانا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ کر لے ساری انسانیت مل کر کہ جس کی زمین ہے اسی کا نظام چلائیں گے تو ساری زمین کو سکون مل جائے۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور دوسرا جملہ فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمینوں کو بھی اللہ نے اسی طرح پیدا کیا۔ قرآن کریم میں یہ واحد مقام ہے جہاں پہ اللہ پاک نے زمینوں کی تخلیق آسمانوں جیسی بتائی، ورنہ جہاں بھی آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر آیا ہے، آسمان کے لیے اللہ پاک نے جمع کا لفظ استعمال کیا، زمین کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا۔ یہی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس میں بھی آپ دیکھیں السماوات یہ تو جمع ہے، والارض یہ مفرد ہے، واحد ہے۔ اسی طرح اور بھی جتنی بھی جگہ پہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا ذکر آیا، آسمان کا لفظ جمع، زمین کا لفظ واحد، لیکن یہ واحد آیت مبارکہ ہے جس میں فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمینیں بھی اللہ نے ایسی ہی پیدا کی، مثل اس جیسی۔ اب اس لیے بعض علماء نے تو یہ کہا کہ اس جیسی سے مراد یعنی جس طرح زمین سطح والی ہے، زمین کی ایک سطح ہے، اسی طرح آسمانوں کی بھی ایک سطح ہے۔ تو صرف اتنا بتایا کہ آسمان بھی سطح والے ہیں، زمین بھی سطح والی ہے، لیکن بعض احادیث ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ مثلا ایک حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی بنے ہوئے تھے، آپس میں رشتہ مواخات تھا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت عمر کا نماز جنازہ بھی حضرت صہیب نے ہی پڑھایا تھا، اور پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کے خلیفہ بننے تک تقریباً 3 دن خلافت بھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، عارضی طور پر عبوری حکومت جس کو کہتے ہیں، وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، دعاؤں کی ایک کتاب ہے حصن حصین، اس کے اندر یہ دعا ملتی ہے جس میں الفاظ یوں ہیں یا رب السماوات السبع وما اضللنا، اے 7 آسمانوں کے رب اور جن کو اس پہ سایہ کیا گیا، اور اسی میں آگے الفاظ یہ ہے وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَضْلَلْنَا، اے 7 زمینوں کے رب جس نے ان کو بچھایا۔ اس دعا میں جس طرح 7 آسمانوں کا ذکر ہے اسی طرح 7 زمینوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 مبشرہ میں بھی شامل ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں جنت کی بشارت دی اور نام لے کے جنت کی بشارت دی۔ وہ 10 صحابہ 10 مبشرہ
مبشرہ کہلاتے ہیں۔ ان 10 مبشرہ میں بھی یہ شامل ہے۔ یہ کسی علاقے کے اندر مسجد کے امام بھی تھے اور معلم بھی تھے لوگوں کے۔ ایک خاتون نے ان پہ الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت گورنر مروان تھا، اس نے طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ عورت کیس دائر کر رہی ہے، مقدمہ درج کر رہی ہے۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں زمینوں پہ، میں اس کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہوں، میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں، حالانکہ میں نے خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی کسی کی ایک بالشت زمین پہ بھی قبضہ کرے گا، ناجائز اس کو دبائے گا، تو قیامت کے دن 7 زمینوں تک اس کو اکھاڑ کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اس کو لے کے حشر کے میدان میں گھسیٹتا پھر اس میں بھی 7 زمینوں کا ذکر ہے۔ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو مروان نے ان کو بری کر دیا اور خاتون کو لعنت ملامت کی کہ تم نے غلط بات کہی، اور صحابی رسول نے پھر اس عورت کے خلاف بد دعا کی۔ اس لیے کہتے کہ اپنے ائمہ، علماء اور دینی جو قائدین ہیں ان کو ستانا نہیں چاہیے، ان کی بد دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ رب ان کی لاج رکھتا ہے۔ حضرت سعید بن زید نے بد دعا کی کہ اگر اس خاتون نے کسی کے کہنے پر غلط میرے اوپر الزام لگائے ہیں تو یہ خاتون اس طرح مرے کہ اپنے ہی گھر کے اندر اس کو موت آئے۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ اگلے ہی دن اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور پھر اپنے ہی گھر کے اندر کنویں کے پاس جاتے ہوئے وہ کنویں میں گری اور وہیں فوت ہو گئی۔ لیکن اس مقصد بتانے کا یہ کہ حضرت سعید بن زید نے بھی حدیث پاک میں 7 زمینوں کا حوالہ دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہے، زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن اب وہ 7 زمینیں کیسے ہیں؟ اوپر نیچے ہیں، وہ بچھی ہوئی ہیں، ان سے مراد 7 بر اعظم ہیں، ان سے مراد کہیں اور کی زمینیں ہیں، کوئی اور سیارے ہیں۔ اس میں علماء کرام کی آراء بڑی مختلف اور بڑی شدید اختلاف والی، اس لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اصول یہی ہے، ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ پاک نے پوشیدہ رکھا ہے ہم بھی اس کو پوشیدہ رکھیں۔ بس اتنا بیان ہے کہ زمینیں آسمانوں جیسی ہے، اس جیسی سے مراد 7 ہے، اور 7 کیسی ہیں اس کو اللہ نے بیان نہیں کیا۔ قرآن کریم میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں، وہ اوپر نیچے ہیں، وہ دائیں بائیں ہیں، وہ آگے پیچھے ہیں، وہ علاقہ کون سا ہے، وہاں پہ رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے، اس لیے اس کو ہم بھی پوشیدہ ہی رکھیں۔ بس اتنا ایمان رکھیں گے کہ جیسے اللہ نے آسمان پیدا کیے ویسے ہی اللہ نے زمینیں بھی پیدا کی۔ اللہ پاک آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کر کے فرماتے ہیں یتنزل الامر بینہم، ان کے درمیان امر اور حکم کو اتارنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ یہ اصل بات کہنے کی، زمین و آسمان کا خالق بھی اللہ، اور زمین و آسمان میں آرڈر اور امر بھی کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کا چلے گا۔ فرمایا یہ اللہ پاک اس لیے نازل کرتے ہیں، اپنے احکامات اس لیے بتاتے ہیں کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تمہیں یقین آ جائے اور علم حاصل ہو جائے اور پتہ چل جائے اس بات کا کہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، قادر مطلق، زمین و آسمان پہ قادر اور ساری چیزوں پہ قدرت رکھنے والا اللہ رب العالمین۔ اور تمہیں اس بات کا بھی یقین آ جائے ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، ہر چیز اللہ کے گھیرے میں، ہر چیز اللہ کے گھیرے میں۔
اللہ کا گھیرا کیسا ہے؟ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے گھیرے میں لیا، یعنی کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ لہذا قرآن کے احکامات پہ، شریعت پہ چلتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھا کرو کہ ہمیں جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ گھریلو مسائل ہوں، خاوند اور بیوی کے معاملات ہوں، باپ اور بچوں کے معاملات ہوں، بھائیوں کے معاملات ہوں، معاشرتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ اس بات کا یقین کرو کہ میری زندگی کے پل پل کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب یہ یقین دل کے اندر بیٹھ جائے گا تو پھر اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ نافرمانی ہوتی اس وقت ہے جب بندہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو علم نہیں ہوگا، اسی وقت اللہ کی نافرمانی کرتا۔ تو جب یہ یقین ہو کہ ہر حال میں، ہر موقع پہ، ہر جگہ، ہر مقام پہ جاننے والا کون ہے، تو پھر ایسا انسان کبھی بھی نافرمانی کے قریب بھی نہیں پھٹ گئے۔ اور جو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرے، پتہ بھی ہو کہ اللہ کے علم میں ہے، پھر بھی نافرمانی کرے، یہ پھر گناہگار نہیں کہلاتا، یہ پھر باغی کہلاتا ہے، یہ بغاوت کر رہے اللہ رب العالمین۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعلانیہ گناہ پوشیدہ گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پوشیدہ گناہ کرنے والا بہرحال ڈر جاتا ہے، لیکن جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی بغاوت کر رہا ہے۔ اس لیے بہت خطرناک معاملہ بن جائے گا اس کا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر پوشیدہ اور اعلانیہ گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بالخصوص اس صورت مبارکہ میں جو عائلی مسائل بیان کیے گئے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے ان مسائل کو حل کرنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے رب العالمین دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا